خوش آمدید۔ آج ہم ایک بہت ہی مشہور کتاب پر بات کرنے جا رہے ہیں، رابرٹ کیوساکی کی رچ ڈیڈ پور ڈیڈ۔ جی، یہ نام تو تقریباً سب نے ہی سنا ہوگا۔ بالکل، لیکن ہم صرف اس کا خلاصہ نہیں دہرائیں گے کیونکہ کتاب کو آئے ہوئے بھی اب تو 25 سال سے زیادہ ہو گئے۔ صحیح۔ آج ہم یہ دیکھیں گے کہ اس کی جو بنیادی خیالات ہیں، خاص طور پر کچھ متنازع خیالات، وہ آج کی دنیا میں کتنے متعلقہ ہیں۔ اور اس کتاب کا جو سارا فلسفہ ہے وہ ایک بہت ہی سادہ لیکن بہت طاقتور کہانی سے شروع ہوتا ہے، دو والدوں کی کہانی۔ جی، ایک ان کے اپنے والد جو بہت پڑھے لکھے تھے، اور دوسرے ان کے دوست کے والد۔ ایک کو وہ پور ڈیڈ کہتے ہیں اور دوسرے کو رچ ڈیڈ۔ جی، اور ان دونوں کی پیسے کے بارے میں سوچ میں مطلب زمین آسمان کا فرق تھا۔ اور یہی سب سے دلچسپ تضاد ہے۔ پور ڈیڈ جو ان کے حقیقی والد تھے وہ پی ایچ ڈی ہولڈر تھے، حکومت میں ایک بڑے عہدے پر تھے، یعنی روایتی معیار کے حساب سے تو بہت کامیاب شخص تھے۔ بالکل، لیکن اس کے باوجود وہ ساری زندگی مالی طور پر جد و جہد کرتے رہے۔ جبکہ رچ ڈیڈ جی، رچ ڈیڈ نے 8ویں جماعت بھی پاس نہیں کی تھی، لیکن وہ ہوائی کے امیر ترین لوگوں میں سے ایک بن گئے۔ بالکل۔ اور یہ جو سوچ کا فرق تھا نا، یہ ان کی روزمرہ کی باتوں میں نظر آتا تھا۔ جیسے وہ مثال دیتے ہیں کہ جی، جیسے پور ڈیڈ کا ماننا تھا کہ پیسے کی محبت تمام برائیوں کی جڑ ہے۔ یہ بات تو ہم نے بھی بہت سنی ہے، بہت سنی ہے۔ لیکن رچ ڈیڈ کہتی تھی کہ پیسے کی کمی تمام برائیوں کی جڑ ہے۔ اچھا۔ ان کا ماننا تھا کہ غربت ہی ہے جو جرائم اور مایوسی پیدا کرتی ہے۔ اور ایک اور چھوٹی سی عادت جو شاید بہت سے لوگ نظر انداز کر دیتے ہیں، جب کوئی مہنگی چیز خریدنی ہوتی تو پور ڈیڈ فوراً کہتے میں یہ برداشت نہیں کر سکتا۔ جی ہاں، آئی کانٹ افورڈ اٹ۔ اور کیوساکی کہتے ہیں کہ یہ جملہ آپ کے دماغ پر تالا لگا دیتا ہے۔ بس بات ختم ہو گئی۔ بالکل، سوچنے کا عمل ہی رک جاتا ہے۔ جبکہ رچ ڈیڈ نے اس جملے پر پابندی لگائی ہوئی تھی۔ تو وہ کیا کہتے تھے؟ وہ اس کے بجائے یہ سوال پوچھنے پر زور دیتی تھی کہ میں یہ کیسے برداشت کر سکتا ہوں۔ ہاؤ کین آئی افورڈ اٹ؟ جی، یہ ایک چھوٹا سا فرق ہے، لیکن یہ آپ کے دماغ کو مسئلے کا حل ڈھونڈنے پر لگا دیتا ہے۔ یہ ذہن کو کھولتا ہے، بند نہیں کرتا۔ تو یہ صرف الفاظ کا کھیل نہیں، یہ سوچ کو بدلنے کی ایک مشق ہے۔ بالکل۔ تو پہلا قدم تو سوچ کو چیلنج کرنا ہے، لیکن جو پہلا سبق کتاب میں سکھایا گیا ہے وہ تو روایتی سوچ پر ایک مسلسل حملہ ہے۔ جی، امیر پیسے کے لیے کام نہیں کرتے۔ سننے میں تو بہت اچھا لگتا ہے، لیکن ایک 9 سال کے بچے کو یہ کیسے سکھایا ہوگا؟ یہ بہت دلچسپ کہانی ہے۔ رچ ڈیڈ نے رابرٹ اور اس کے دوست کو اپنے ایک سٹور پر کام پر رکھا، صرف 10 سینٹ فی گھنٹہ پر، جو اس وقت بھی بہت کم تھے۔ بہت کم۔ کچھ ہفتوں بعد رابرٹ غصے میں آ گیا کہ یہ تو استحصال ہو رہا ہے۔ تب رچ ڈیڈ نے اسے بتایا کہ اصل زندگی زیادہ تر لوگوں کے ساتھ یہی کرتی ہے۔ اچھا، تو وہ جان بوجھ کر اسے کم تنخواہ دے رہی تھیں تاکہ وہ اس جذبے کو محسوس کر سکے؟ جی ہاں، انہوں نے اسے چوہوں کی دوڑ یا ریٹ ریس کا تصور سمجھایا۔ یہ کیا چیز ہے؟ یہ وہ چکر ہے جس میں لوگ نوکری کرتے ہیں، بل ادا کرتے ہیں اور پھر سوچتے ہیں کہ اگر زیادہ پیسے ہوں تو زندگی بہتر ہو جائے گی۔ تو وہ زیادہ محنت کرتے ہیں یا دوسری نوکری ڈھونڈتے ہیں؟ بالکل، تنخواہ بڑھتی ہے لیکن ساتھ ہی ان کے اخراجات بھی بڑھ جاتے ہیں، بڑا گھر، نئی گاڑی، اور وہ پھر سے اسی چکر میں پھنس جاتے ہیں۔ لیکن کیا یہ تھوڑا سخت تجزیہ نہیں ہے؟ میرا مطلب ہے زیادہ تر لوگ تو صرف ایک مستحکم زندگی گزارنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں۔ آپ کی بات درست ہے۔ کیوساکی کی زبان اکثر سخت لگتی ہے، لیکن ان کا مقصد ان جذبات کو پہچاننا ہے جو ہمارے مالی فیصلوں کو کنٹرول کرتے ہیں۔ اور وہ جذبات کون سے ہیں؟ 2 بنیادی جذبات، خوف اور لالچ۔ خوف کہ بل کیسے ادا ہوں گے، اور لالچ یا امید کہ زیادہ پیسہ ہماری ساری پریشانیاں ختم کر دے گا۔ وہ گدھے والی مثال بھی تو دیتے ہیں نا۔ جی، کہ گدھے کے سامنے گاجر لٹکا دی جاتی ہے، وہ گاجر کے لیے بھاگتا رہتا ہے لیکن وہ ہمیشہ اس کی پہنچ سے دور رہتی ہے۔ تو اس چکر سے نکلنے کا راستہ کیا ہے؟ راستہ یہ ہے کہ پیسے کے لیے کام کرنے کے بجائے پیسے کو اپنے لیے کام پر لگایا جائے۔ اچھا۔ جب رابرٹ نے یہ سبق سیکھ لیا تو رچ ڈیڈ نے اس کی تنخواہ بالکل بند کر دی اور کہا کہ اب مفت میں کام کرو۔ اس سے کیا ہوا؟ اس سے وہ مجبور ہوا کہ وہ پیسہ کمانے کے لیے اپنی نوکری پر انحصار کرنے کے بجائے اپنے دماغ اور آنکھوں کا استعمال کرے۔ اور تبھی انہیں وہ کامک بکس والا آئیڈیا آیا، ٹھیک ہے؟ بالکل، انہوں نے دیکھا کہ پرانی کامک بکس پھینک دی جاتی ہیں۔ انہوں نے وہ اکٹھی کی
اور اپنے گھر میں ایک چھوٹی سی لائبریری بنا لی۔ اور بچوں سے کرایہ وصول کرنا شروع کر دیا۔ جی، 10 سینٹ میں جتنی چاہیں کامکس پڑھیں۔ کچھ ہی ہفتوں میں وہ بغیر خود کام کیے ہر ہفتے تقریباً $9.5 کما رہے تھے۔ تو مطلب ان کا پیسہ ان کے لیے کام کر رہا تھا۔ بالکل، یہ ایک بہت بڑا سبق تھا۔ تو پہلا قدم ہے تنخواہ کے جال کو سمجھنا، لیکن اگر آپ اس سے نکل بھی جائیں تو پھر پیسہ کہاں لگائیں؟ یہیں پر ہمیں کتاب کا سب سے مشہور اور شاید متنازع تصور ملتا ہے۔ مالی خواندگی یعنی فائنینشل لٹریسی۔ جی، اور اس کی بنیاد ایک بہت ہی سادہ اصول پر ہے، اثاثوں اور واجبات کے درمیان فرق کو سمجھنا۔ اور کیوساکی کی تعریف بہت ہی سادہ ہے، وہ اکاؤنٹنگ کی پیچیدگیوں میں نہیں جاتے۔ کیا تعریف ہے؟ اثاثہ یعنی ایسٹ وہ چیز ہے جو آپ کی جیب میں پیسہ ڈالے، اور واجبات یعنی لائبلٹی وہ چیز جو آپ کی جیب سے پیسہ نکالے۔ بس۔ یہ اتنا سادہ لگتا ہے کہ یقین کرنا مشکل ہے کہ یہی امیر و غریب کے درمیان بنیادی فرق ہے۔ لیکن ان کے مطابق یہی حقیقت ہے۔ امیر لوگ اپنی زندگی اثاثے بنانے میں لگاتے ہیں، اور متوسط طبقہ واجبات خریدتا ہے، یہ سوچ کر کہ وہ اثاثے ہیں۔ جیسے ہی تنخواہ بڑھتی ہے وہ بڑا گھر، نئی گاڑی، مہنگے فون خریدتے ہیں۔ یہ سب چیزیں ان کی جیب سے مسلسل پیسہ نکالتی رہتی ہیں۔ اور یہاں سب سے بڑی مثال گھر کی آتی ہے، جو ہمارے معاشرے میں سب سے بڑا اثاثہ سمجھا جاتا ہے۔ یہ مالی استحکام کی نشانی۔ لیکن کیوساکی کہتی ہیں کہ جس گھر میں آپ رہتے ہیں وہ آپ کا اثاثہ نہیں بلکہ ایک واجبات ہے۔ یہ بات بہت سے لوگوں کو ہضم نہیں ہوتی۔ بالکل، اور یہ سمجھ میں آتا ہے۔ ان کا نقطہ نظر خالصاً کیش فلو پر ہے، جذباتی قدر پر نہیں۔ وہ کہتی ہیں کہ آپ کا رہائشی گھر آپ کی جیب میں پیسہ نہیں ڈالتا، بلکہ نکالتا ہے۔ پراپرٹی ٹیکس، مرمت، قسطیں۔ درست۔ اس کے برعکس اگر آپ ایک پراپرٹی خرید کر اسے کرائے پر دیں اور کرایہ آپ کے اخراجات سے زیادہ ہو تو وہ ایک اثاثہ ہے، کیونکہ وہ آپ کی جیب میں پیسہ ڈال رہا ہے۔ جی۔ لیکن یہ اتنا سیدھا بھی نہیں ہے، خاص طور پر ہمارے ملک کے حالات میں۔ کرایہ داروں کے مسائل، ٹیکس۔ نہیں، بالکل نہیں۔ عملی اطلاق ہمیشہ مشکل ہوتا ہے، لیکن بنیادی اصول وہی رہتا ہے۔ مقصد یہ سمجھنا ہے کہ کون سی چیز آپ کو مالی طور پر مضبوط کر رہی ہے اور کون سی کمزور۔ ٹھیک ہے، تو اثاثے بنانا کلیدی حیثیت رکھتا ہے، لیکن زیادہ تر لوگوں کے لیے تو نوکری ہی آمدنی کا واحد ذریعہ ہے۔ یہ ہمیں چوتھے سبق کی طرف لاتا ہے، اپنے کام سے کام رکھیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ اپنی نوکری چھوڑ دیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنی نوکری کو اپنی تنخواہ کا ذریعہ سمجھیں، لیکن اپنا اصل بزنس اپنے اثاثوں کے کالم کو سمجھیں۔ اچھا، مطلب آپ کا پیشہ اور آپ کا بزنس دو الگ چیزیں ہیں۔ جی، آپ کی تنخواہ آپ کے اخراجات کے لیے ہے، لیکن اس کا ایک حصہ مستقل طور پر اثاثے خریدنے میں جانا چاہیے۔ اس کی وہ میکڈونلڈز والی مثال بہت اچھی ہے۔ جی، ریک راک والی۔ جب ان سے پوچھا گیا کہ وہ کس کاروبار میں ہیں تو سب نے سوچا وہ کہیں گے ہیمبرگر۔ لیکن انہوں نے کہا میرا کاروبار ریئل اسٹیٹ ہے۔ بالکل، ہیمبرگر بیچنا تو صرف اس ریئل اسٹیٹ کے لیے کیش فلو پیدا کرنے کا ایک ذریعہ تھا، اصل دولت تو زمین کی ملکیت میں تھی۔ یہ بہت گہری سوچ ہے۔ جی۔ اور اثاثے بنانے کے لیے صرف موجودہ آپشنز دیکھنا کافی نہیں۔ کیوساکی کا اگلا نقطہ ہے کہ اصل دولت تب بنتی ہے جب آپ مواقع خود ایجاد کرتے ہیں۔ سبق نمبر 5، امیر پیسہ ایجاد کرتے ہیں۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے مالیاتی ذہانت یعنی فائنینشل انٹیلیجنس کا استعمال کرنا۔ آپ کا سب سے بڑا اثاثہ آپ کا دماغ ہے۔ وہ اپنی مثال بھی تو دیتے ہیں کہ کس طرح انہوں نے ایک مندی کے بازار میں سستے میں گھر خریدا۔ جی، فینکس میں ایک $75,000 کا گھر صرف $20,000 میں خریدا۔ یہ سننے میں تو بہت اچھا لگتا ہے، لیکن یہ بہت خطرناک بھی ہو سکتا ہے۔ یہ ہر کسی کے لیے تو ممکن نہیں ہے۔ آپ کا سوال بالکل درست ہے، یہ ہر کسی کے لیے نہیں ہے، لیکن اس کے پیچھے کا اصول اہم ہے۔ اصول کیا ہے؟ اصول یہ ہے کہ آپ مالی طور پر اتنے تعلیم یافتہ ہوں کہ جب موقع آئے تو آپ اسے پہچان سکیں۔ اور کیوساکی نے وہ گھر خریدنے کے لیے اپنا پیسہ بھی استعمال نہیں کیا تھا۔ اچھا۔ انہوں نے قرض لے کر ڈاؤن پیمنٹ کی اور پھر فوراً اسے $60,000 میں بیچ دیا، جس سے انہیں $40,000 کا منافع ہوا۔ تو یہ پیسے کو ہوا میں سے ایجاد کرنے کی ایک مثال ہے۔ جی، یہ علم کی بنیاد پر حساب شدہ رسک لینے کے بارے میں ہے۔ تو علم اور مہارت سب سے اہم ہے،
اور یہی ہمیں آخری سبق کی طرف لاتا ہے، جو کہ یہ بھی کافی متنازع ہے۔ سیکھنے کے لیے کام کریں، پیسے کے لیے نہیں۔ جی، کیونکہ ہمیں تو سکھایا جاتا ہے کہ زیادہ تنخواہ والی نوکری تلاش کرو۔ کیوساکی کہتی ہیں کہ نوجوانوں کو پیسے سے زیادہ سیکھنے کو ترجیح دینی چاہیے۔ ایسی نوکریاں جہاں وہ اہم مہارتیں سیکھ سکیں، جیسے سیلز، مارکیٹنگ۔ بالکل، کمیونیکیشن، لوگوں کو منظم کرنا۔ لیکن کیا یہ کہنا ان لوگوں کے لیے آسان نہیں جنہیں فوری طور پر بل ادا کرنے کی ضرورت نہیں ہے؟ یہ ایک مراد یافتہ نقطہ نظر نہیں لگتا؟ یہ ایک بہت ہی جائز تنقید ہے۔ ظاہر ہے اگر بنیادی ضروریات پوری نہیں ہو رہی تو پہلی ترجیح پیسہ ہی ہوگا، لیکن کیوساکی کا نقطہ طویل مدتی سوچ کے بارے میں ہے۔ وہ اپنی مثال بھی دیتے ہیں کہ کس طرح انہوں نے ایک اچھی نوکری چھوڑ کر زیروکس میں سیلز کی نوکری کی۔ جی، صرف اس لیے کہ وہ شرمیلے تھے اور انہیں بیچنے کا ہنر سیکھنا تھا۔ وہ جانتی تھیں کہ یہ مہارت انہیں مستقبل میں بہت فائدہ دے گی، چاہے اس وقت تنخواہ کم ہی کیوں نہ ہو۔ کتاب میں ایک صحافی کی کہانی بھی بہت دلچسپ ہے۔ وہ ایک بہترین مصنفہ تھیں، لیکن اس کی کتابیں زیادہ نہیں بکتی تھیں۔ اور جب کیوساکی نے اسے سیلز سیکھنے کا مشورہ دیا تو اس نے اسے اپنی توہین سمجھا۔ جی، اور یہی وہ نقطہ ہے جو بہت سے باصلاحیت لوگوں کو پیچھے رکھتا ہے۔ وہ اپنی ایک ہی مہارت میں اتنے ماہر ہو جاتے ہیں کہ دوسری ضروری مہارتوں کو سیکھنا اپنی شان کے خلاف سمجھتے ہیں۔ وہ یہ نہیں سمجھ پائے کہ صرف اچھا لکھنا کافی نہیں، اسے بیچنا بھی آنا چاہیے۔ بالکل، وہ مالی کامیابی سے صرف ایک مہارت کی دوری پر تھیں، لیکن ان کا غرور آڑے آ گیا۔ تو ان تمام اسباق کو ملا کر دیکھیں تو رچ ڈیڈ پور ڈیڈ کا بنیادی پیغام کیا نکلتا ہے؟ بنیادی پیغام یہ ہے کہ مالی آزادی کا تعلق آپ کی تنخواہ سے کم اور آپ کی سوچ اور مالی تعلیم سے زیادہ ہے۔ یہ ایک مائنڈ سیٹ شفٹ کے بارے میں ہے۔ یہ سمجھنے کے بارے میں ہے کہ پیسے کو ایک ملازم کے طور پر کیسے استعمال کیا جائے، نہ کہ اس کا غلام بن کر زندگی گزاری جائے۔ بالکل، اور یہ زندگی بھر سیکھنے اور اپنے سب سے بڑے اثاثے یعنی اپنے دماغ کو تیز کرنے کے بارے میں ہے۔ تو آخر میں یہ کتاب صرف مالی حکمت عملی نہیں سکھاتی، بلکہ پیسے کے ساتھ ہمارے نفسیاتی تعلق کو بھی چیلنج کرتی ہے۔ جی ہاں، اور شاید یہ کتاب ایک سب سے اہم سوال ہمارے سامنے چھوڑ جاتی ہے۔ کیوساکی تجویز کرتی ہیں کہ ہمارے سب سے بڑے واجبات ہمارا قرض یا بل نہیں ہے، تو پھر کیا ہے؟ بلکہ پیسے کے بارے میں ہمارے پرانے، محدود اور وراثت میں ملے ہوئے خیالات ہیں۔ اگر کوئی اپنی زندگی پر نظر ڈالے تو پیسے کے بارے میں وہ کون سی ایک سچائی ہے جس پر وہ ہمیشہ سے یقین کرتا آیا ہے، جو شاید اسے سب سے زیادہ پیچھے روک رہی ہے؟ شاید اس سوال کا جواب ہی مالی آزادی کی طرف پہلا حقیقی قدم ہے۔